احباب گرامی، ایک ایسا عمل جو آج لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، بڑا عام سمجھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو اس بات کو کہ اگر تم پھر گئے اور زمین میں فساد کرنے لگ جاؤ اور رشتہ داریوں کو توڑنے لگ جاؤ، قطع تعلقی اور قطع رحمی کو اپنانے لگ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت برسے گی اور اللہ ایسے لوگوں کے کانوں کو بھی بہرا کر دیتا ہے، اچھی بات سنتے نہیں ہیں، اور آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتا ہے، خیر کو دیکھتے نہیں ہیں، سبق حاصل کرتے نہیں ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صلوات اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ وقال سبحانه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن اور مومنہ عورتوں پر اور گناہوں سے غافل اور بے خبر خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، ایسے تہمت لگانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں لعنت اور پھٹکار تیار کی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کے سب سے بڑے دشمن ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کا ٹائٹل دیتے ہوئے یوں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ابلیس نکل جاؤ
میری رحمت سے دور ہو جاؤ، قیامت کے دن تک میں نے تیرے اوپر اپنی لعنت اور پھٹکار نازل کر دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، رب ذوالجلال کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الصلحاء، سید الاتقیاء، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا و حبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے مقربین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے رحمت کا اعلان اور بیان فرمایا ہے، فلاں فلاں پر میری رحمت اترتی ہے، اللہم اجعلنا منہم، فلاں شخص پر یا فلاں عمل کرنے والے پر میری رحمت برستی ہے، فلاں میرا بندہ میری رحمت کے سائے میں جگہ پا لیتا ہے اور پالے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان بد نصیب لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں یہ اعلان ہوا اللہ کی زبان سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تم میری رحمت سے دور ہو اور میری ناراضگی کے اور لعنت کے قریب ہو۔ لعنت کا معنی یہ ہے الابعاد عن الخیر، خیر سے دور کیا جانا، رحمت سے دور کر دیا جانا، راندہ درگاہ کر دیا جانا، دھتکار دیا جانا، اللہ کی رحمت والی نظروں سے اوجل کر دیا جانا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسے اعمال سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، جب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے اور لعنت سے دور رہیں اور بچے رہیں، تو بلا شبہ ہمیں ان اعمال کی جان پہچان ہونا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، اللہ اپنی رحمت واپس لے سکتے ہیں اور لعنت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اللہ کا اتنا برا اور بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابلیس کو دیا تھا جب اس نے کہا نا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین قال فاہبط منہا، دوسری آیت میں فرمایا قال فاخرج منہا، رجیم بھی کہا، اخرج بھی کہا، اہبط بھی کہا، اور ساتھ یہ کہہ دیا قیامت تک قرآن میں موجود ہے اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم لعنت والے اعمال کریں گے تو ہم گویا کہ اس فہرست میں شامل کیے جاتے ہیں جس میں سب سے سر فہرست ابلیس شیطان کھڑا ہے، والعیاذ باللہ۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اور یہ جو مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے زندگی کی چند سانسیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اس عمل کی وجہ سے میری رحمت سے محروم ہو سکتے ہو، اس عمل کی وجہ سے میرے رحمت کے مستحق بن سکتے ہو۔ سب سے پہلا جو عمل
میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جس کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، سب سے پہلے جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا عمل ہے وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرنا ہے، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شامل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور برستی رہے گی۔ من ذبح لغیر اللہ، قربانی کس کے لیے؟ ذبح کرنا کس کے لیے؟ نظر و نیاز کس کے لیے؟ محرم ہو تو بھی کس کے لیے؟ دسمبر ہو تو بھی کس کے لیے؟ ربیع الاول ہو تو بھی کس کے لیے؟ کوئی عام دن اور مہینہ ہو تو بھی کس کے لیے؟ ہر حالت میں اللہ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے صدقہ و خیرات کیا، نظر و نیاز دی، قربان کیا، خرچ کیا، مالی صدقہ کیا، فرمایا اللہ اس شخص سے ناراض ہو کر اعلان کرتے ہیں یہ رحمت نہیں بلکہ لعنت کا مستحق بننے والا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ پورا معاشرہ اس وقت بہت سارے ایسے اعمال کو بالکل معمولی گردانتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی عمل کہا ہے، لعنتی عمل کہا ہے۔ کسی کو ویسے کہہ دینا لعنتیا، کوئی کہہ بھی دیتے ہیں اور کئی مذاق میں اس کو سنا بھی لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات۔ ایک شخص نے جب ایک سواری پر ایک جانور پر لعنت کی اور پھر اس پر سواری کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس پہ سواری کیوں کر رہے ہو؟ تو نے تو اس کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت برا عمل ہے، حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں، اس کا گناہ بھی نہیں ہے، بے زبان جانور۔ اب ایک شخص لعنت والا عمل کرے، اس شخص کو قرآن و سنت لعنتی کہتا ہے، لیکن ہم بغیر کسی وجہ کے اگر یہ زبان زد عام لفظ استعمال کریں تو یہ بہت بری بات ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو لعنتی کہتا ہے، وہ لعنتی اگر نہیں ہوتا تو پھر کہنے والا ملعون بن جاتا ہے۔ اسی طرح کفر کی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کافر کہتا ہے، کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر تو وہ کافر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر کہنے والا ضرور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہنے والا اور سننے والا دونوں میں سے ایک تو کافر ضرور ہے، یا وہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا، یعنی کہ مجھے اور آپ کو زبان کو سنبھال کر بولنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ لعنت کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے میرے بھائی، جس کے لیے آپ لعنتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، ایسے ہی کہہ دیتے فلاں تو ہے ہی لعنتی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہے ہو، اللہ کی رحمت سے دور کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رسول نے اس کو اگر نہیں کیا ہوا تو آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں، بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کرے، بھائی 10 روپے بھی کرنے تو اللہ کے لیے، کوئی کھانا بنا کر بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کی طرف منسوب اگر کر دیا گیا تو فرمایا کہ وہ لعنت کا مستحق ہے، اگرچہ بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑی کمائی خرچ کی جا رہی ہے، لیکن یہ سارا لعنتی عمل ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اپنی لعنت برسائے، رحمت سے دوری ان کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سبق، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور میلہ بنا لیا۔ اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے ولیوں
نیک بزرگوں ان کی جو شفاعت ہے وہ برحق ہے، ان کی برکت برحق ہے، ان کی دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو برکت ملنا برحق ہے، لیکن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام کرنا کہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ بار بار حاضری دینا، نظر و نیاز پوری کر دینا، یا پھر حاجات پوری کروانے کے لیے یا کسی بھی اس طرح کے مقصد کے لیے جانا، فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جہاں پہ جا کے جھکا جائے. اور آپ مجھ سے بہتر اب جانتے ہیں، سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، کہ بہت سارے احباب اللہ کے فضل سے اس وقت جو نہیں مانتے تھے نا اب مان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں. کہتے یار یہ تو واقعی سجدے والی کیفیت بن دی. پہلے کہتے ہیں نا نہیں کون سجدہ، پلا اللہ نو چھڑ کے بھی سجدہ کر سکتا ہے، یہی کہتے تھے نا. ماننا اور منوانا مشکل ہوا پڑا تھا کہ بھلا اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی جگہ اپنی جبین کو اور اپنی پیشانی کو جھکا سکتا ہے؟ کیسے غیرت انسان کی اجازت دیتی ہے. تو اب سوشل میڈیا نے اس بات کو بڑا نمایاں کر دیا. واقعی یہ رکوع کی کیفیت بھی بن رہی ہے، درباروں اور مزاروں پر سجدے کی کیفیت بھی بن رہی ہے. مذہبی لوگ بھی جا رہے ہیں اور دنیا دار بھی کر رہے ہیں، سیاسی رہنما اور لیڈران بھی کر رہے ہیں، عوام الناس بھی کر رہے ہیں. کیوں جی ہو رہا ہے کہ یا اقرار کریں یا انکار کریں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ ان ہمارے بھولے ہوئے بھائیوں کی اصلاح فرمائے. ہمیں ان کو بتانا ہے یہ لعنتی عمل ہے بھائی، تم اللہ کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہو، شرک کے دروازے کو کھولنے والا عمل ہے. فرمایا اللہ کی لعنت یہودیوں عیسائیوں پر. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہے بخاری مسلم کی اس روایت میں، تو کیا اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کے اس عمل کی وجہ سے یہودیوں عیسائیوں پر لعنت ہوگی؟ یا یہی عمل آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر کرے گا قصور اور لاہور میں بیٹھے ہوئے تو اس پر بھی وہی فتویٰ ہے قرآن و سنت کا، میرا نہیں، جو دوسروں کے حوالے سے. کیوں جی ہوگا یا صرف یہودیوں عیسائیوں کے لیے؟ سب کے لیے ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ قرآن اور حدیث قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بتلایا ہے جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، ڈرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب رہ سکیں اور لعنت سے بچ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت سے بچو، اتقوا اللاعنین، دو لعنت کا سبب بننے والے اعمال سے بچو. قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعنت کا سبب بننے والے کون سے دو عمل ہیں؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، فرمایا جو عام راستہ ہے لوگوں کا، اس راستے میں بول و براز کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، لوگوں کا راستہ پریشان اور تنگی کا سبب بنتا ہے، جہاں اللہ کے بندے چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں. اگر کوئی وہاں پیشاب کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے، راستے کو گندا کرتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس پہ. کیا مطلب؟ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاں اللہ کے بندوں نے چلنا ہے ان راستوں کو صاف رکھیں، آسانیاں پیدا فرمائیں. او فی ظلہم، فرمایا لوگ جہاں سایہ حاصل کرتے ہیں، کوئی سائبان ہے، کوئی درخت ہے، فرمایا لوگوں کے ٹھہراؤ کی جگہ ہے، لوگوں کے سکون کی جگہ ہے، سایہ لینے کی جگہ ہے، اگر وہاں ایسی خرابی کی جائے گی تو بولو براز وہاں کرنے والے پر بھی اللہ کی ڈائریکٹ لعنت ہے. کوئی کہے نہ کہے، مسافر آ کے کچھ بولے نہ بولے، جس نے ایسا کام کیا ہے، راستے کو گندا کیا ہے، یا لوگوں کے بیٹھنے والی جگہ جہاں انہوں نے سایہ حاصل کرنا تھا، سکون حاصل کرنا تھا، اگر کوئی اس کو خراب کرتا ہے، ان کے سکون کو تباہ کرتا ہے، اللہ کی ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے. اللہ ان اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. احباب گرامی، ایک ایسا عمل جو آج لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، بڑا عام سمجھا جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. فرمایا کیا تم جانتے ہو اس بات کو کہ اگر تم پھر گئے اور زمین میں فساد کرنے لگ جاؤ اور رشتہ داریوں کو توڑنے لگ جاؤ، قطع تعلقی اور قطع رحمی کو اپنانے لگ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت برسے گی اور اللہ ایسے لوگوں کے کانوں کو بھی بہرا کر دیتا ہے، اچھی بات سنتے نہیں ہیں، اور آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتا ہے، خیر کو دیکھتے نہیں ہیں، سبق حاصل کرتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ ہے تو بندہ مومن، ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، مگر رشتہ داریوں میں دراڑ ڈالتا ہے، قربت کی بجائے دوری کو اختیار کرتا ہے، رشتہ داریوں میں قریب آنے کی بجائے دور جاتا ہے، صلہ رحمی کی بجائے قطع تعلقی کو اپناتا ہے. فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا شخص یہ لعنتی بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ. مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں تعلق توڑنے والوں میں ہوں یا جوڑنے والوں میں سے ہوں. اگر تو توڑنے والوں میں سے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، لعنت سے بچنا چاہیے، اور اگر جوڑنے والوں میں ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری کو وصول کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من وصلنی وصلہ اللہ. صلہ رحمی دعائیں کر رہی ہے خود بول کر، اللہ جو مجھے اختیار کرے، جو مجھے جوڑے، جو رشتہ داریوں کو جوڑے، تو اسے جوڑ دینا، اس کے ہر معاملے کو جوڑ دینا، اس کے دل کو جوڑ دینا، اس کے امور کو جوڑ دینا، اس کی کامیابی کو اس کے ساتھ جوڑ دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قطع تعلقی سے بچایا ہے، روکا ہے، محفوظ رکھا ہے. انشاءاللہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش فرمائیں گے، صرف اللہ کے لیے کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کے لیے لعنت بھی ہے اور آخرت میں برا گھر بھی ہے. اللہ ہم سب کو اس جرم سے محفوظ فرمائے. احباب گرامی، ایک ایسا عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموعی اعتبار سے ملعون کہا ہے، وہ کون سا عمل؟ مجموعی اعتبار سے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کیٹیگری کو اس میں شامل فرما دیا. سماعت فرمائیں لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے شراب پر. اور محدثین نے اس بات کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا تفصیل سے کہ شراب سے مراد صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے شراب کہا ہے، اگر اس کا نام بدل لیا جائے تو وہ بھی نشہ آور ہو تو وہ شراب ہے. اگر اس کا نام شراب نہیں ہے، کوئی ڈرنک ہے یا کوئی اور استعمال کی جانے والی چیز ہے لیکن وہ نشہ آور ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز اس میں شامل ہے. سماعت فرمائیں، ہر نشہ آور چیز اس میں شامل ہے، اور لعنت بڑی وسیع ہے. فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے شراب پر، وشاربہا، پینے والے پر، وساقیہا، پلانے والے پر، وبائعہا، خریدنے والے پر،
ومبتاعها جس کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پر، وعاصرها ومعتصرها نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، ہیلپ کرنے والا اس پر، وحاملها اٹھا کر جو پیش کرتا ہے اس پر، والمحمولۃ الیہ جس کی طرف اٹھا کر لائی جائے اور اس کو پیش کی جائے اس پر بھی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وآکل ثمنها اس کی قیمت اور منافع کھانے والے پر۔ کیا مطلب؟ ہر چیز جو نشہ آور ہے، جو بھی جس قدر اس میں حصے دار ہے، اس میں ہیلپ کر رہا ہے، راستہ ہموار کر رہا ہے، فرمایا وہ سارے اللہ کی رحمت سے دور ہیں، لعنت زدہ لوگ ہیں، لعنتی لوگ ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان پر جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ مجھے اور آپ نے اس پر بھی غور فرمانا ہے اور اپنے معاشرے کو اس لعنت والے عمل سے بچانا ہے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ؟ اپنے اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں گے یا بھائی سے کہنے سے شرم آتی ہے؟ والد صاحب کو کہتے ہوئے جھجک آتی ہے، ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے؟ بھائی ادب سے کہا جائے، محبت سے کہا جائے اور خیر خواہی سے دعوت دی جائے۔ انشاءاللہ جب ہم نے اللہ کے لیے کہنا ہے، خیر خواہی سے کہنا ہے، محبت اور ادب سے کہنا ہے، اللہ اس دعوت میں اثر ڈال ہی دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اسی طرح ایک عمل جس کو آج بہت سے لوگوں نے مجبوری کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، سود خوری۔ آپ کسی سے پوچھیں یہ سود پر قرضہ کیوں لیا؟ بس حافظ صاحب مجبوری سی، بچیاں دی شادی کرنی سی، کہا جاتا ہے نا، بس جی کی کر دے مجبوری سی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں نا مجبوری سی، بس نہ سواری نہیں سی ہے، پرانی خراب ہو گئی سی تے وڈی سواری لینی سی، یہ مجبوری ہے۔ آپ اس شخص کو، اس آنے والی شخصیت کو بھی مجبوری سنائیں گے جو کہے گا آ کر کہ میں اللہ کی طرف سے آ گیا ہوں آپ کی جان نکالنے کے لیے، اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، کیا اس کے سامنے مجبوریوں کا اظہار کر سکیں گے ہم؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، پڑھیے 13واں پارہ، فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کو تمانچے لگا کر ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مار مار کے جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیا سنائے گا مجبوری میرے بھائی؟ اللہ رسول کے ساتھ میں نے جنگ کی تھی، مجبوری تھی؟ بچوں کی شادی مجبوری؟ گاڑی لینا مجبوری؟ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، لادتا ہی نہیں ہے جس کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ یہ رب کا قرآن کا فیصلہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنی ہی اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں جتنی اس میں برداشت کی طاقت اور سکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، کھلانے والا، وکاتبہ، لکھنے والا، وشاہدی، اس کے دونوں گواہ، وقال ہم فیہ سواء، فرمایا یہ سارے لعنت والے عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں ہر حصے سے اور ہر لعنت سے محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت والے اعمال کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، اللہ نے ایسے مرد پر لعنت برسائی ہے جو عورت کا سا لباس پہنتا ہے، جس کا پہناوا خواتین والا ہوتا ہے، جو عورت بننے کی مصنوعی کوشش کرتا ہے، چال ڈھال میں، لباس میں، شکل و شباہت میں، بول چال میں، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اسی طرح اس خاتون پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو اپنی چال ڈھال میں، اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، جب تک توبہ نہیں کر لیتی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔
وہ شخص اور وہ عورت ملعون ہیں، لعنت والے عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس لعنت والے عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلا جمعہ اسی سے نکلتا ہوا ایک پہلو اس پر انشاءاللہ ہوگا، پردے کے عنوان پر، اور اس کے تمام اور جمیع امور کو اور معاملات کو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ خود بھی تشریف لایا کریں اور بر وقت تشریف لایا کریں، اور اپنے احباب کو جیسے کھانوں کی اور دیگر فنکشنز کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح خطبہ جمعہ کی بھی محبت سے دعوت دیا کریں، قرآن و سنت کا سبق سننے سنانے کی بھی دعوت دیا کریں۔ دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے لعنت سے بچنے اور بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک اور اصول دیا ہے، اور ایک عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ بعض لوگ فون پہ، یہ ابھی بھی کچھ دن پہلے رہنمائی لینے کے لیے بھائیوں نے فون کیا، طلاق کا معاملہ ہے، جدائی ہوگی، پھر اتنا عرصہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، اکٹھے رہ رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ اللہ کے بندو، یہ معاملات کرنے سے پہلے قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ پھر بھی شکر ہے بعد میں بھی بھول کے آ جانا قرآن و سنت کے قریب، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے گرامی جو ابھی آپ نے سنا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا، کروانے والا، جس کے لیے کروایا جا رہا ہے، ان سب پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ غیرت کے مخالف اور منافی معاملات ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کیسے اس کو جگہ دیتا ہے اس معاملے کو، اور وہ بھی دین کے نام پہ۔ شاید کہ ڈبل لعنت برسے گی ایسے شخص پر جو دین کے نام پہ یہ لوگوں کو نیکی بتاتے ہوئے اور دین کا ایک معاملہ اور حکم سناتے ہوئے یہ کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس کا حصہ بنتا ہے۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرد نے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب اگر تو اس نے ایک دفعہ یہ بھول کی ہے یا جان بوجھ کے کی ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے وہ گھر بسا سکتے ہیں، اگرچہ وہ 3 دفعہ اکٹھی ہی کیوں نہ کہہ دے، وہ ایک ہی ہے شریعت کی زبان میں۔ دوسری مرتبہ پھر زندگی میں بھول ہو گئی، پھر بھی فرمایا کہ واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ یہ آپشن اس نے چوز کر لیا، طلاق کہہ دی، لکھ دی، تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، وہ اس کی ریلیشن شپ سے نکل گئی، خارج ہو گئی، وہ میاں بیوی نہیں رہے اور قیامت تک نہیں رہ سکتے۔ ایک ہی صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ زندگی میں وہ گھر بسانے کی نیت سے کہیں اور شادی کرے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ فوت ہو جائے یا وہاں سے طلاق ہو جائے، اس کے بعد وہ اسی گھر میں دوبارہ بسنا چاہے اور کہے کہ میں اپنے پہلے خامد سے دوبارہ شادی کرتی ہوں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ شرعی حلالہ ہے۔ یہ اب اس کے لیے حلال ہو چکی ہے، ویسے نہیں حلال تھی، حرام تھی، اور ہم نے اس کا ایک مصنوعی انداز اپنایا جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیا ہے؟ عارضی طور پر موقتاً کسی سے نکاح کیا جاتا ہے، چند دن کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، اس کے بعد پھر اس سے، بلکہ یہ پری پلانڈ نکاح ہے کہ آپ نے اتنی دیر کے بعد اس کو طلاق دینی ہے۔ اس میں کئی قباحتیں ہیں، ابھی یہاں وقت نہیں ہے ساری بیان کی جائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی ابھی تو وہ عدت سے گزر رہی ہے، اس کی عدت سے گزر رہی ہے، اور پھر جب اس سے آپ طلاق دلواتے ہیں، اس کی عدت بھی پوری آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کو اپنے گھر نئے میں لے آتے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ لعنت والا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے، اس نے دین کا مذاق اڑایا ہے، یہ سب نے مل کر یہ مصنوعی طریقہ نکالا ہے کہ آپ نے یہ اتنی دیر کے لیے اس کو اپنی بیوی کے طور پہ گھر رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے،
اور ایسے بھی معاملات پیش آئے کہ جب کہیں پہ اس کو بیاہ دیا، عارضی نکاح کروا دیا، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں طلاق دو، وہ کہتا کیوں دوں؟ وہ کہتا کیوں دوں؟ کیونکہ خاتون کے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ بات شامل ہو گئی کہ یار یہ غیرت کے منافی امور، گناہ کس کا، غلطی کس کی، بھول خامد کی یا جس کی بھی، اب مجھے یہ غیر شرعی انداز سے میری غیرت کو للکار کر یہ مختلف جگہوں پہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، تو چلے ایک دفعہ ذلت ہو گئی، اب قیامت تک اسی ذلت میں ہی میں رہوں گی، میں دوسری اور تیسری مرتبہ ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ اب یہ کیا کیا جاتا ہے؟ سمجھ گئے حلالے کا معاملہ؟ شرعی حلالہ کیا ہوا کہ وہ نکاح کرتی گھر بسانے کی نیت سے، اور یہ بعض مثالیں موجود بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، ہمارے معاشرے میں مثالیں ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اب اس کے بعد وہ اس گھر کو بسا سکتی ہے، یہ اللہ نے آسانی کی ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ نکاح کر رہے ہیں جس کو نکاح کہا ہی نہیں جاتا، جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جو اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بعد میں طلاق لینی ہے یا دینی ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ رکھ کے اس کو واپس لایا جاتا ہے، تو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے یہ سارے لوگ جس عمل کا حصہ بنے ہیں یہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، اللہ ہمیں لعنت والے ہر عمل سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ احباب گرامی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کرام کان کھڑے کیے، توجہ فرمائی، تعجب بھی کیا، حیران بھی ہوئے کہ ایک شخص اپنے والدین کو لعنت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے، جتنا بھی کوئی اجاٹ یا جاہل ہو والدین کو لعنتی کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ کے نبی جی سمجھا دیں اچھی طرح کہ بندہ اپنے والدین کو لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ أَبَا، یہ شخص کسی اور شخص کو اس کے باپ کی گالی دیتا ہے، فَيَسُبُّ أَبَا، وہ بدلے میں اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، وہ اس کی والدہ کو لعنت دیتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ بدلے میں اس کی والدہ کو۔ تو فرمایا یہ سمجھ لیں جان بوجھ کے یہ چونکہ سبب بنا ہے ماں باپ کو لعن تان کروانے کا، تو اس ظالم نے خود ہی ماں باپ پر لعنت کی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کسی کو گالی دینا اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے اس پر روب جھاڑ لیا ہے، میں نے غصہ نکال لیا ہے، بدلے میں جو ہونا ہے بھائی یہ سارا اس کے کھاتے میں آتا ہے۔ حدیث کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما لم یعتد المظلوم، اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے یا مار پیٹ کرے، اگر بدلے میں کوئی اتنا کر لیتا ہے، جب اس سے حد سے تجاوز جب تک نہیں نہ کرتا، تو فرمایا یہ سارا کچھ اس پر ہے فعل البادی، جس نے شروع کیا تھا، جس نے معاملے میں پہل کی تھی، ابتدا کرنے والا، پہل کرنے والا، پہلی گالی دینے والا، پہلا تمانچہ لگانے والا، پہلا برا بولنے والا، یہ سارا اس کے کھاتے میں آتا ہے جو کچھ اس نے دوسرے کو بولا اور اس نے بدلے میں اس کو بولا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل فرما۔ دعاؤں سے قبل احباب گرامی، آپ سے جیسے پہلے بھی مہینے میں ایک مرتبہ درخواست کی جاتی ہے، اپنے ادارے کے ساتھ آپ ہمیشہ تعاون فرماتے ہیں، مرکز نور توحید کے ساتھ آج بھی اپنا حصہ جمع کروائیں اور تعاون فرمائیں۔ یہ مرکز، یہ اللہ کی مدد
اور اللہ کے کرم سے چلتا ہے اور آپ کی محبت اور تعاون سے چلتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تعاون کو معمولی نہ سمجھا کریں، 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں وہ وہی اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ مقبول ہیں۔ اپنا اپنا حصہ جمع کروائیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ضرور اپنا حصہ جمع کروایا کریں۔ ہمارے بھائی خلیل صاحب بیمار ہیں، پہلے بھی آپ نے دعائیں کی ہیں، دعا جاری رکھیں۔ مدثر بھائی کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ خلیل بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی ہمشیرہ جو اللہ کو پیاری ہوگی اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گیس والے بھائی صفدر صاحب، ان کے والد گرامی انور صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے محترم بھائی پروفیسر احتشام الحق صاحب، ان کے کزن اور ماسٹر صاحب کے بھتیجے فوجی صاحب کے بھائی طارق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج ہی جمعے سے قبل ان کا جنازہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ طارق بھائی کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک دینی پروگرام ہے، حضرت مولانا مجاہد اسلام خالد سیف الاسلام وٹو صاحب حفظہ اللہ تعالی، کل بروز ہفتہ، آپ سب کل بروز ہفتہ 13 تاریخ کو انشاءاللہ مغرب کی نماز میں یہ مسجد خان پوریاں گگڑ شہر میں تشریف لا رہے ہیں، گگڑ آبادی میں، تو احباب وقت نکال کر مجاہد اسلام کا خطاب سماعت فرمائیں۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جگہ اوپر موجود ہے، جو بھائی پیچھے جگہ نہ پا سکیں وہ نماز کے لیے اوپر تشریف لے جائیں۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کی آباد کاری کا حصہ بنتے ہیں، اللہ چل کر آتے ہیں، اللہ اس کو رونق بخشتے ہیں، ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے مالک ایک ایک قدم ان کا اپنے پاس محفوظ اور مقبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ہمراہ اپنی جنت میں بھی اکٹھے فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔